بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن بشرط ان يكون الابتغاء صحيحا حتى لو كان بالنكاح الفاسد يجب التراخي الى الوطء بالاجماع. اس سے پہلے کے درس میں میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ائمہ کے نزدیک مفوضہ میں یعنی جس عورت کا نکاح اس کے ولی نے بغیر مہر کے کر دیا ہو، نفس عقد ہی سے عقد ذمہ نفس عقد ہی سے ذمہ میں مہر واجب ہو جاتا ہے. اگر زوجین میں سے کوئی ایک وطی اور مقاربت سے پہلے انتقال کر جائیں یا ان دونوں میں طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں مہر کی ادائیگی واجب ہو جائے گی. تو ذمہ میں مہر نفس عقد ہی سے واجب ہو جاتا ہے. دلیل جو انہوں نے ذکر کی تھی وہ آیت کریمہ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم کے ذریعے سے کہ ابتغاء بالمال مال کے ذریعے سے طلب کرنا ہے، مال سے خالی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابتغاء یہ لفظ خاص ہے، طلب کرنا، یا یہ کہ با یہ لفظ خاص ہے جو معنی معلوم یعنی الصاق کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو مہر کا اس کے ساتھ الصاق ضروری ہے، خواہ ذکر میں ہو کہہ دے کہ مہر اتنا دیں گے، یا ذکر میں اگر نہیں ہے تو ذمہ میں تو وہ واجب ہونا چاہیے تاکہ ابتغاء بغیر مہر کے نہ ہو. یہ ساری تفصیلات اس سے پہلے کے درس میں آ چکی ہیں. یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کی گزشتہ توضیح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو طلب کرنا ابتغاء نساء جس طرح بھی ہو اسے مال سے ملصق ہونا چاہیے. اگر کسی نے معتدہ غیر سے نکاح کیا یا ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کیا یا بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو یہاں بھی ابتغاء کا معنی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ پایا جا رہا ہے.
تو جب یہاں بھی ابتغاء ہے تو کیا ان صورتوں میں بھی یہ حکم ہوگا کہ نفس عقد ہی سے مہر ذمہ میں واجب ہو جائے؟ ہمارے علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد، مثلا جو صورتیں میں نے ذکر کی کہ معتدہ غیر سے نکاح کرنا، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح کرنا، یا بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، اس میں نفس عقد سے ذمہ میں مہر واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ائمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وتی سے مہر ذمہ میں واجب ہوگا، بلکہ اگر خلوت بھی ہو جائے تو بھی مہر واجب نہیں ہوگا۔ نکاح فاسد میں خلوت صحیحہ خلوت فاسدہ کے حکم میں ہے، اس کو آپ قدوری میں پڑھ چکے ہیں۔ نکاح فاسد میں خلوت صحیحہ بغیر موانع کے خلوت ہو جائے، یہ خلوت فاسدہ کے حکم میں ہے، مہر نہیں واجب ہوگا۔ تو یہاں بھی تو ابتغاء نساء ہے، عقد بھی ہو رہا ہے، اور ذمہ میں نفس عقد سے مہر واجب نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اسی کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ ولیکن بشرط مہر کا نفس عقد سے ذمے میں واجب ہو جانا، یہ اس شرط سے مشروط ہے کہ ابتغاء عورتوں کو طلب کرنا یہ صحیح ہو۔ اگر ابتغاء نساء یہ صحیح ہی نہیں ہے، فاسد ہے، تو ایسی صورت میں نفس عقد سے مہر ذمہ میں واجب نہیں ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ابتغاء صحیح ہو، حتی لو کان بالنکاح الفاسد، یہاں تک کہ اگر ابتغاء نساء یہ نکاح فاسد کے ذریعے ہو، یجب التراخی الی الوطء بالاجماع، تو اس صورت میں وتی کی طرف مؤخر کرنا بالاجماع واجب ہے، یعنی جب وتی کر لے گا تو مہر واجب ہوگا۔ میں شاید اسی کتاب کو پڑھاتے ہوئے، اور اگر اس کو پڑھاتے ہوئے نہیں تو قدوری میں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وتی عقر اور عقر دونوں سے خالی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔ شرح وقایہ پڑھاتے ہوئے بھی میں نے یہ کہا ہے، یعنی یا تو حد قائم کی جائے گی یا مہر دینا پڑے گا۔ یہاں شوہر نے وتی کی، نکاح فاسد ہے، تو یا تو آپ یہ کہیں گے کہ نکاح فاسد تھا، وتی کیا، اس لیے اب اس پر حد زنا قائم کی جائے، لیکن شبہ نکاح تو ہے نا، اس لیے حد ساقط ہو جائے گی۔ الحدود تندرع بالشبہات، حدود شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ حد سے خالی ہے تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، اس لیے وتی کر چکا ہے نکاح فاسد میں تو مہر تو دینا پڑے گا، لیکن وتی سے پہلے نکاح ہی صحیح نہیں ہے، ابتغاء ہی صحیح نہیں ہے، تو مہر دینا نفس عقد کی بنیاد پر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ابتغاء صحیح ہو تو اب اسے مال سے منصف ہونا چاہیے، خواہ ذکر میں یا ذمہ میں۔ وقضا ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ اگر ابتغاء فاسد ہے تو بالاجماع لزوم مہر کو وتی تک مؤخر کریں گے، اور اگر ابتغاء نکاح کے طریقے پر نہ ہو، نہ نکاح صحیح نہ نکاح فاسد، آشنا بناتے ہوئے ہو، تعلق جوڑتے ہوئے ہو، تو اب ایسی صورت میں نہ وتی سے مہر لازم ہوگا اور نہ ہی آپس میں بات چیت کرنے سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَقَذَا لَوْ كَانَ هَذَا الْابْتِغَاءُ، یوں ہی اگر یہ طلب کرنا ابتغاء نساء لا بطریق النکاح، نکاح کے بغیر ہو، نکاح کے ساتھ نہ ہو، بل بطریق الاجارہ،
اجارہ کے طریقے پر ہو جو باطل ہے. عورت کو اجارے پر رکھنا کہ اس سے اتنے دن تک فائدہ اٹھائے گا اور اتنا روپیہ دے گا، یہ صحیح نہیں، یہ زنا. بل بے طریق الاجارہ، بلکہ اجارہ کے طریقے پر ہو یا متاع کے طریقے پر ہو. 1 مہینہ فائدہ اٹھائے گا 10,000 دے گا نا متاع، اور بے طریق زنا، یا کچھ نہیں دے گا زنا کے طریقے پر ہو. تو یہ ابتغاء نہ صحیح ہے اور نہ فاسد، کوئی صورت نہیں ہے نا، یہ سرے سے باطل ہے. لا یحل ذلک الفعل، تو یہ فعل سرے سے حلال ہی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسا شامت نفس کی بنیاد پر کر لیتا ہے لا یجب المال اصلاً، تو مال بالکل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مال جو واجب ہوتا ہے وہ ابتغاء صحیح کی بنیاد پر یا ابتغاء فاسد کی بنیاد پر جبکہ وتی ہو جائے. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی کی جانب اللہ عز و جل کا یہ ارشاد اشارہ کر رہا ہے محسنین، کہ وہ عفت و پارسائی اختیار کرتے ہوئے ایسا کرے، غیر مصافحین، نہ کہ شناسائی بناتے ہوئے. تو اگر اجارہ یا متاع یا زنا کے طریقے پر وہ ابتغاء نساء ہے تو وہاں مال سرے سے واجب نہیں ہوگا. وفی هذا المقام، یہ ملا احمد جیون فرماتے ہیں کہ اس مقام میں کچھ اعتراضات بھی ہیں جو انتہائی دقیق ہیں، جنہیں میں نے تفسیرات احمدیہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. مثلا ایک چیز انہوں نے وہاں یہ بیان کی ہے، میں ایک چیز بتا دے رہا ہوں کہ قرآن میں یہ فرمایا گیا احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، اور اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں فنکحوا ما طاب لکم من النساء، وہاں مال کا ذکر ہے، دوسری آیات میں مال کا ذکر نہیں ہے. ایک جگہ مال کا ذکر ہے اور تو ان آیات پر کیوں نہیں عمل ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے فقہاء کی طرف سے یہ ہے، بہت اختصار میں کر رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حادثہ واحدہ ہو، واقعہ ایک ہو اور اس میں اطلاق اور تقیید دونوں ہوں، ایک جگہ مطلق ہو ایک جگہ مقید ہو، تو اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کیا جاتا ہے. مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اگر ایک ہی حادثے میں ایک ہی واقعے میں 2 طرح کی چیزیں ہوں، ایک مطلق اور ایک مقید، تو اس مطلق کو بھی اسی مقید پر محمول کیا جاتا ہے. اس لیے اگرچہ وہ آیات مطلق ہے لیکن یہاں ابتغاء بالمال کی قید ہے تو وہ مطلق بھی اسی قید کے ساتھ مقید ہوگا. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ، اور خاص اپنے مدلول و مفہوم کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس لیے مہر کی مقدار اقل مقدار شرعاً مقدر ہے، اس کی تقدیر بندوں کے حوالے نہیں ہے، اس کی تقدیر و تعین بندوں کے حوالے نہیں ہے کہ وہ جو چاہے مقرر کر لے اقل مہر، بلکہ اقل مہر یہ شرعاً متعین ہے، مقرر ہے، مقدر ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں. کیسے؟ یہ اقل مہر شرعاً مقدر ہے، اس کی تفصیل عطف علی ما سبق، یہ بھی پہلے ہی کے جملے پر معطوف ہے جو صحا آیا تھا، اور تفریح ہے حکم خاص پر ہے، یعنی لِأَجَلِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاص سے واجب، خاص پر عمل کرنا واجب ہے. وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانِ، اور خاص یہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. کان المہر مقدرن من جانب الشارع، تو مہر کی اقل مقدار شارع علیہ السلام کی جانب سے مقرر اور متعین ہے. یہ
اس کی تقدیر اور تعین بندوں کی جانب منسوب نہیں ہے. وہ بیان ہو، اس کی تفصیل یہ ہے انا تقدیر المہر عند الشافعی مفوض الی رائی العباد و اختیاری. ہمارا اور ائمہ شوافع کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مہر کی تقدیر و تعین یہ بندوں کی رائے اور ان کے اختیار کے حوالے ہے، بندوں کے حوالے ہے سیدھے سیدھے. مہر کی تقدیر و تعین یہ بندوں کے حوالے ہے. فکل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا عنده، اور جو چیز ثمن بن سکتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ چیز مہر بھی بن سکتی ہے. یعنی نکاح یہ دوسرے عقود مالیہ کی طرح سے ہے. جس طریقے سے دوسرے عقود مالیہ ہیں، ہم یہ کتاب بیچ رہے ہیں تو جتنے میں بھی آپ سے بیچ دیں، 1 روپے میں، 10 روپے میں، 50 روپے میں، کوئی جبر ہے ہم پہ؟ کوئی جبر نہیں. جیسے یہ عقد مالی ہے کہ ہم یہ کتاب آپ سے بیچ رہے ہیں، جتنے میں بھی ہماری اور آپ کی رضامندی ہو جائے یہ بے صحیح ہے. ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نکاح بھی عقد مالی ہے. اس لیے زوجین جتنے پر باہم رضامند ہو جائیں، جو چیز بے میں ثمن بن سکتی ہے عقود مالیہ میں، وہ چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے نا. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام شافعی. سمجھ گئے نا ان کا مذہب. فکل ما یصلح ثمنا، تو جو چیز ثمن بن سکتی ہے عقود مالیہ میں وہ نکاح میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مہر بھی بن سکتی ہے. وَإِنْدَنَا، ہمارے نزدیک وَإِنْ كَانَ لَا يُقَدَّرُ فِي جَانِبِ الْأَكْثَرِ، مہر اگرچہ جانب اکثر میں مقدر و متعین نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہو یہ متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، مقدر نہیں. جتنا چاہے رضامند ہو جائیں، 10,000 50,000 10 لاکھ 50 لاکھ، لیکن دینے کے لیے، صرف نام کے لیے نہیں ہے نا. تو جانب اکثر میں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، شارع کی جانب سے کوئی تقدیر و تعین نہیں ہے. لاکن یقدر فی جانب العقل، لیکن جانب عقل میں وہ متعین ہے کہ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، اس سے کم مہر بنانا درست نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ شارع کی جانب سے متعین ہے. جسے سمن بنا سکے اسے مہر بھی بنا سکے، ایسا نہیں ہے. 1 روپے کو بھی آپ سمن بنا سکتے ہیں لیکن مہر نہیں بنا سکتے، ہے نا. اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اب جانب عقل میں مقدر و متعین ہے، وہ ہے کتنا ہے نا. پہلے یہ اسی کو واضح کر دے رہے ہیں، وہ اللہ یکون، اور وہ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو. یعنی اقل مقدار 10 درہم ہے. 10 درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ قدوری پڑھاتے ہوئے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا، ہم نے بھی بتایا ہوگا کہیں. کم از کم ہے نا، تھوڑا سا کم و بیش 33 گرام، کچھ کم و بیش 33 گرام ہے نا. اس کو یاد رکھیے گا، بار بار ضرورت پڑتی ہے، پھر بار بار کوئی نہیں بتائے گا. تھوڑا سا کم رہتا ہے نا، 32 گرام اور کچھ ملی گرام ہوتا ہے، وہ یاد نہیں ہے 675 ہے یا کتنا، تو 33 مان لیتے ہیں نا. اتنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ یکونا، اور وہ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ عملاً بقولہ تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ کے اس ارشاد پر، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم. ہماری دلیل یہی ہے، ہم نے جان لیا جو ہم نے شوہروں کے ذمہ ان کی عورتوں کے بارے میں
مقرر کیا، وہ ہم نے جان لیا، اور اسے جو ہم نے مالکوں پر ان کی بادیوں کے بارے میں واجب کیا وہ جان لیا، وما ملکت ایمانہم۔ اب یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں، اے قد علمنا، یعنی ہم نے جان لیا، ما قدرنا علیہم، جو ہم نے شوہروں پر مقرر کیا، جو ہم نے شوہروں پر متعین کیا، ہے نا، مقدر کیا، فی حق ازواجہم، ان کی بیویوں کے حق میں، یعنی شوہروں کے ذمہ میں کیا ہے مقدر وہ ہم جانتے ہیں، عورتوں کو کیا دینا ہے وہ مقدر ہے، متعین ہے، وہ هو المہر، اور وہ کیا ہے، مہر ہے۔ قد علمنا، ہم نے جان لیا جو ہم نے مقدر کیا ان کی بیویوں، شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں، وہ هو المہر، اور وہ کیا ہے، مہر ہے۔ اب یہ کہتے ہیں فالفرض، یہاں جو ہے قد علمنا ما فرضنا میں فرض یہ لفظ خاص ہے، اس میں اس کا معنی حقیقت عرفیہ کے طور پر فرضنا کا معنی کیا ہوتا ہے، مقدر کرنا، مقرر کرنا۔ میں لغوی معنی نہیں بتا رہا ہوں، عرفی معنی کیا ہے اس کا، عرف شرع میں فرضنا کا معنی عرف شرع میں کیا ہے، مقرر کرنا، مقدر کرنا۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے، ابھی پڑھے تو نہیں ہے لیکن پڑھے بھی ہیں، ہے نا، فرائض کا بیان قدوری میں پڑھیں تھوڑا سا۔ فرائض یہ فریضۃ کی جمع ہے، اصحاب فرائض جن کا حصہ مقدر و متعین ہے شریعت میں۔ فرض کا معنی کیا ہوا، مقرر، ہے نا۔ اور وہ بھی پڑھے ہوں گے نفقہ وغیرہ کے بارے میں، فرض القاضی، قاضی نے نفقہ مقرر کر دیا، متعین کر دیا، ہے نا۔ تو عرف شرع میں فرض کا معنی کیا ہوتا ہے، مقرر کرنا، مقدر کرنا۔ تو اب آیت کریمہ جو ہے قد علمنا ما فرضنا، اس کا معنی کیا ہوا، ہم نے جان لیا جو ہم نے مقرر و متعین کیا ہے، یعنی مقرر ہے، متعین ہے، وہ کیا ہے، اس سلسلے میں آیت مجمل ہے۔ جیسے نماز پڑھو، نماز فرض ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس میں اجمال ہے، رسول نے اس کو بیان کیا۔ ایسے ہی ہم نے جان لیا جو ہم نے مقدر کیا، تقدیر ہے اس کا مطلب، ہے نا، تعین ہے اللہ کی جانب سے، شارع کی جانب سے، مہر مقدر ہے۔ اب وہ کتنا ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ 10 درہم، ہے نا، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہ ہماری دلیل ہے، یہی کمی دلیل ہے نا۔ باقی دلیلیں بھی آ رہی ہیں، ہم ان کو جیسے انہوں نے سرسری طور پہ ذکر کیا ہے، انہی کے طور پہ ہم اس کو بھی ذکر کر دیں گے، چونکہ وہ مخدوش ہے، اس لیے بہت تفصیل اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ ذکر فرض و لفظ خاص سنیے، آیت کریمہ میں فرض کا لفظ یہ خاص ہے، وضع لمانت تقدیر، یہ تقدیر و تعین کے معنی کے لیے متعین وضع کیا گیا ہے، لیکن یہ کس اعتبار سے، عرف شرع کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اس معنی میں نہیں ہوتا ہے، اس کا بیان نیچے آئے گا۔ ایک دوسری چیز یہ بتا رہے ہیں، وہ کذالک ضمیر المتکلم خاص، فرضنا میں جو ضمیر متکلم ہے نا، کہتے ہیں وہ لفظ خاص ہے نا۔ ضمیر متکلم کیا ہے، لفظ خاص ہے۔ علامہ قالو، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے نا۔ تو فخر الاسلام بزدوی نے یہ کہا ہے کہ قد علمنا ما فرضنا میں ضمیر جو ہے یہ خاص ہے، ضمیر میں تو مذکر مؤنث سب کو عام ہے، پھر یہ خاص کیسے ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگرچہ وہ سب کو مشترک ہوتا ہے، لیکن
صرف ذات متکلم پر اس کی دلالت ہوتی ہے، غیر متکلم پر ضمیر متکلم کی دلالت نہیں ہوتی. اس لیے ذات متکلم پر صیغہ متکلم کے دلالت کرنے کی وجہ سے وہ اس کی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ خاص ہے. تو چونکہ اس میں یہ سارے اعتراضات و جواب تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ضمیر متکلم خاص ہے، علامہ قالو، جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لوگوں نے کہا ہے نا، اس لیے ذکر کر دے رہے ہیں. اور ایک چیز اور وقضا، اسی طریقے سے بعض علماء نے جیسے صاحب توضیح نے یہ کہا ہے الاسناد خاص، یہاں جو اسناد ہے فرض کی ضمیر متکلم کی طرف ہے نا، اسناد، یہ اسناد خاص ہے. یہ اسناد جب ہوتی ہے فاعل کی فعل کی فاعل کی طرف جب اسناد ہوتی ہے، ضربا زید، زید نے مارا، فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فعل فاعل سے صادر ہوا ہے، یہی تو مطلب ہوتا ہے. ضربا زید کا کیا مطلب ہوا؟ زید نے مارا ہے نا، یعنی فعل زید سے صادر ہوا. یہ حقیقت ہے اس معنی میں. تو صاحب توضیح نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو اسناد ہے فرضنا میں، یہ اسناد خاص ہے، یعنی فرض، تقدیر، تعین یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہے. فرضنا جیسے ضربنا میں ہے، ضربا زیدن میں ہے، ایسے ہی یہاں بھی فرضنا کہ اللہ کی جانب سے تقدیر و تعین ہے. اس اسناد کی وجہ سے یہ اسناد خاص ہے، اور اسناد کی وجہ سے تقدیر و تعین. بات تو ان کی بڑی قوی لگ رہی ہے بظاہر، ہے نا، لیکن بار بار آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ خاص یہ الفاظ کی بحث ہے، معنی کی بحث نہیں ہے نا. اسناد تو یہ لفظ کے قبیل سے ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں سے یہ کہاں سے خاص بن گیا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسناد خاص ہے، بلکہ ان کی طرف اس کو کر دیا وقد الاسناد و خاص. اور اسی طریقے سے اسناد خاص ہے اندہ صاحب توضیح، صاحب توضیح کے نزدیک، ہے نا. انہوں نے کہا ہے نا، کہا ہے، اس لیے ہم اس کو ذکر کر دے رہے ہیں، تفصیل وغیرہ میں نہیں جائیں گے. فولے میں یہاں سے پتا چلا، یعنی قد علمنا ما فرضنا، یعنی ما قدرنا، جو ہم نے متعین کیا ہے، مقدر کیا ہے، وہ ہم نے جان لیا. لفظ فرض خاص ہے تقدیر و تعین کے معنی میں، اس لیے مہر یہ مقدر ہے، متعین ہے. فعلما، یہاں سے معلوم ہو گیا ان المہر مقدر فی علم اللہ تعالی، کہ مہر یہ مقرر اور مقدر ہے علم الہی میں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فرضنا. اور اب وہ کتنا ہے اس سلسلے میں وہ مجمل ہے، اس لیے وقد بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ لا مہر، اور نبی کریم نے اس مقدار کو اپنے اس قول سے بیان کر دیا کہ مہر کی مقدار کم سے کم 10 درہم ہے. تو اجمال ہے، خاص میں اجمال ہو سکتا ہے، پھر اس کا بیان آ جائے، بیان تفسیر کا احتمال نہیں ہے نا، اجمال ہو اس کا بیان آئے، یہ ہو سکتا ہے. تو یہاں مقدار میں یہ آیت کریمہ مجمل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا، اس لیے مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے. یہ تو ایک دلیل ہو گئی. اب اس کے بعد ایک دوسری دلیل کو بھی حضرہ تنزل یہ ذکر کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس کو قطع ید پر قیاس کرتے ہیں. عورت کی بزار ایک عضو ہے، اس کی شرمگاہ ایک عضو ہے. اگر کوئی چوری کرے 5 پیسہ 2 روپیہ، ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹنے کے لیے کہ کم از کم 10 درہم کی مقدار میں وہ مال چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو ایک عضو کی قیمت جو رکھی گئی 10 درہم.
قطع ید میں، چوری کرنے میں. اور عورت کی شرمگاہ بھی ایک عضو ہے، لہذا جیسے وہاں ایک عضو کے لیے 10 درہم ہے، یہاں بھی 10 درہم رہے گا. تو یہ قیاس کے طریقے پر ہے. وَقَذَا نُقِيسُهُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ، اور یوں ہی ہم اسے قطع ید پر قیاس کرتے ہیں. لِأَنَّهُ أَيْضًا عِوَضُ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ، کیونکہ قطع ید بھی 10 درہم کے عوض ہوتا ہے، اس سے کم پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے. جیسے یہ ایک عضو ایسے وہ ایک عضو، لہذا دونوں میں 10 درہم رہے گا. فالتقدیر خاص، تو آیت کریمہ میں تقدیر کا لفظ یہ خاص ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُقَدَّرُ مُجْمَلًا، اگرچہ مقدار میں مجمل ہے کہ کتنی ہے وہ مقدار، محتاجًا إِلَى الْبَيَانِ، جس میں بیان کی حاجت ہے. وَهَذَا، جو میں اوپر کہہ رہا تھا کہ تقدیر و تعین کے معنی میں فرض، یہ کیا ہے؟ حقیقت عرفیہ ہے، عرف شرع میں یہ اس معنی میں آتا ہے نا، اسی کو یہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. وَهَذَا فِي اصطلاح الفقہاء، یہ فقہا کی اصطلاح ہے کہ وہ تقدیر و تعین کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال دی فرض القاضی کی، میں نے مثال دی فرائض کی، کہ وہ تقدیر و تعین کے معنی میں. وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ، لیکن لغوی معنی فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَطْعِ، تو فرض کا لغوی معنی ہوتا ہے واجب کرنا، ایجاب اور قطع، یہ اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی ہے. ولہذا، اسی وجہ سے لغوی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے ان الفرض ہا ہونا بمعنی الایجاب، یہاں قد علمنا ما فرضنا میں فرض ایجاب کے معنی میں ہے. قرینہ ایجاب کے معنی میں ہونے کا یہ کہتے ہیں دو قرینے. پہلا قرینہ کہ فرض یہاں علا کے واسطے سے متعدی ہے، فرض یہاں علا کے واسطے سے متعدی ہے، اور جب فرض علا کے واسطے سے متعدی ہو تو وہ اوجبہ کے معنی میں ہوتا ہے. فرضا علیہ، اس پر واجب کیا. کس معنی میں ہوتا ہے؟ واجب کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں علا کے ذریعے سے متعدی ہونا فرض کا، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں فرض کس معنی میں ہے؟ ایجاب کے معنی میں. ایک قرینہ ہو گیا. وَأَطْفُ مَا بِقَرِینَةِ تَعْرِیَتِهِ بِأَعْلَى وَأَطْفُ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ما ملکت ایمانہم کو ازواجہم پر عطف کیا گیا ہے. یہ عطف کیسے قرینہ بن رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، شوہر اپنی بیوی کو تو مہر دیتا ہے، کیا آقا اپنی باندی کو بھی مہر دیتا ہے؟ قرآن میں کیا کہا گیا؟ ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا شوہروں پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی باندیوں کے بارے میں. تو اگر فرض کو تقدیر کے معنی میں لیں گے کہ مہر مقدر ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ عورت کو بھی مہر دینا ہے، باندی کو بھی مہر دینا ہے. حالانکہ باندیوں کے ذمہ، باندیوں کی بنیاد پر آقا پر مہر نہیں ہے. اس لیے یہاں فرض کا معنی ایسا لیا جائے گا جو آقا اور باندی دونوں پر واجب ہو سکے. اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں فرض ایجاب کے معنی میں ہے، یعنی ہم نے جان لیا جو فرض کیا ان لوگوں پر بیوی اور باندی کے حق میں، اور وہ کیا ہے؟ نفقہ اور کسوہ، خرچہ دینا، کپڑا دینا. آقا بھی اپنی باندی کو نفقہ اور کسوہ دے گا، شوہر بھی اپنی عورت کو نفقہ اور کسوہ دے گا. اس لیے ما ملکت ایمانہم کا ازواجہم پر عطف یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں مہر مراد نہیں ہے بلکہ نفقہ اور کسوہ ہے، اور فرض ایجاب کے معنی میں. ٹھیک ہے، یہ امام شافعی کا قول ہے. نیچے اپنا جواب آ رہا ہے.
لأن المہر، کیوں یہ عطف اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ ایجاب کے معنی میں ہے؟ لأن المہر لا يقدر فی حق ما ملکت ایمانہم، اس لیے کہ باندیوں کے حق میں مہر مقدر نہیں ہے. فیکون المراد به النفقہ والکسوہ، لہذا اس سے مراد کیا ہوگا؟ نفقہ اور کسوہ ہوگا جو دونوں پر ہو سکے. وہو واجب فی حق الازواج، اور نفقہ اور کسوہ یہ بیویوں کے حق میں بھی واجب ہے اور باندیوں کے حق میں بھی واجب ہے. قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے، تعدیتہ بعلا، علا کے ذریعے سے فرض کا متعدی ہونا یہ ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے. تضمین کہتے ہیں کہ کوئی لفظ ذکر کرنا کسی صلہ کے ساتھ کہ دوسرے لفظ کا معنی اور اس کا حکم اس لفظ کو دیا جا سکے. دوسرے لفظ کا معنی اور حکم اس لفظ کو دیا جا سکے. جیسے قرآن شریف میں آپ پڑھتے ہوئے ہیں کہ رفض جو آیا ہے سیام میں، احل لکم لیلۃ الصیام، اور آگے آیت کریمہ پڑھو نا، الرفث الی نسائکم، ہے نا، احل لکم لیلۃ الصیام. تو اس میں رفض کا لفظ آیا ہے کہ جمع کر سکتے ہیں، ہے نا، رمضان کے مہینوں میں اپنی عورت سے آدمی جمع کر سکتا ہے. رفض یہ الا کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتا، لیکن اس رفض کو افضتو، افضا کے معنی میں لینے کے لیے یہ کہا گیا الرفض الی نسائکم، تاکہ دونوں کا معنی اس کے ذریعے سے ادا ہو جائے. تو تضمین کہتے ہیں کسی لفظ کو کسی صلہ وغیرہ کے ذریعے سے متعدی کرنا دوسرے لفظ کا معنی اور حکم اس لفظ کو دینے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں فرض کا جو تعدیہ علا کے ذریعے سے ہے یہ اس لیے تاکہ اس میں ایجاب کا معنی بھی آ جائے. اور آیت کریمہ کا اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم ما فرضنا موجبا علیہم فی ازواجہم، جو ہم نے مقدر کیا ان پر واجب کرتے ہوئے. تو اب فرضنا میں دونوں کا مفہوم پایا جا رہا ہے، تقدیر کا بھی اور ایجاب کا بھی. قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ علا کے ذریعے سے اس کا متعدی ہونا یہ ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے. وعطف ما ملکت ایمانہم، اور ما ملکت ایمانہم کا عطف یہ دوسرے فرضنا کو مقدر مان کر کے ہے. یعنی پوری تفصیل یہ ہے ما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم الا ان یکون ھذا، یعنی جو ہم نے فرض کیا شوہروں پر ان کی باندیوں کے حق میں اس طور پر کہ اس کا یہ معنی ہو کہ اوجبنا، یعنی جو ہم نے واجب کیا. والاول بمعنی قدرنا، تو پہلا فرضنا جو ہے وہ قدرنا کے معنی میں ہے، اور دوسرا جو ما ملکت ایمانہم ہے وہ اوجبنا کے معنی میں. یعنی تقدیری عبارت ہے قد علمنا ما فرضنا موجبا علیہم فی ازواجہم وما اوجبنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم. تو دوسرے میں ما ملکت ایمانہم سے پہلے ایک قدرنا مقدر مانیں گے، وہ اوجبنا کے معنی میں ہے، اور پہلا والا فرض جو ہے وہ تقدیر کے معنی میں ہے. علا کے ذریعے سے اس کا متعدی ہونا یہ تضمین کی وجہ سے ہے. باقی تفصیل کریں.